السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ومن تطوع خيرا فهو خير له۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات قرآن کے 2 مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اور جو تطوعات کرے، فرض کے علاوہ عبادات کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ان 2 آیات کی روشنی میں ہم اس موضوع کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع ہے: ہم نے ماہ رمضان سے کیا سیکھا؟ رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ گزر گیا۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے مہینے میں زندگی دی، صحت دی، فرصت دی، اور الحمدللہ وہ مہینہ گزار کر عید کی ادائیگی کر کے آج ہم دوسرے مہینوں کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت، باعث رحمت اور بندہ اللہ ہی کی بندگی کرے، اللہ کا بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے، معصیتوں سے دور، گناہوں سے دور، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا تاکہ اس مہینے کی برکتوں کو وہ حاصل کر لے، اس مہینے کی رحمتوں کو وہ حاصل کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک خاص عبادت کو فرض کیا۔ وہ کیا ہے؟ روزہ، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ ڈرنے والے بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کیا۔ اسی وجہ سے ایک بڑی ٹریننگ تھی رمضان کے اندر، کس بات کی؟ بچنے کی، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ، غیبت، چغلیوں سے، یعنی کہ ہر برے کام سے بچنے کی ایک بہترین تربیت تھی ماہ رمضان کے اندر
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزہ رہتا ہے اور روزے میں جھوٹ برائی کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کھانا پینا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو یہ مہینہ اتنا عظیم جس کے ذریعے سے ہم نے یہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اب پوری زندگی یا پورا سال کم از کم اگلا رمضان آنے تک، ریفریش ہونے تک ہم کیا واقعتاً ماہ رمضان میں جیسا ماحول تھا، ماہ رمضان کے اندر ہماری جیسی کیفیت تھی، اس کو اگر واقعتاً ہم نے سیکھا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ پوری زندگی اندر ادا کریں گے۔ ماہ رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی۔ ویسے نماز ماہ رمضان کی عبادت نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں کے ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے، اس نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، رمضان گیا فرضیت ختم ہو گئی روزوں کی، اب ہم پر روزے رمضان کے کب فرض ہوں گے؟ اگر اگلے رمضان کا چاند دیکھیں گے تو روزے فرض ہوں گے، چاند سے پہلے ہی چراغ گل ہو جائے تو پھر اگلے سال کے روزے فرض نہیں ہونے والے۔ زندگی بچے گی تو اگلے سال کے روزے فرض ہوں گے، ورنہ اب ہم پر رمضان کے روزے فرض ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ فرضیت صیام صرف ماہ رمضان کے لیے ہے، لیکن فرضیت صلاۃ کا معاملہ، نماز کی فرضیت کا معاملہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہر دن 5 مرتبہ یہ نماز فرض ہے۔ اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کسی دن جیسے آدمی ہفتہ بھر کام کرتا، بولتا ایک دن چھٹی چاہیے، نماز کے لیے ایسا کوئی معاملہ ہے؟ کسی بھی حالت میں نہیں۔ اچھی حالت ہے تو بھی پڑھنا ہے، مصیبت میں ہے تو بھی پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو بھی پڑھنا ہے، مقام پر رہے تو بھی پڑھنا ہے، عین حالت جنگ ہے تو بھی پڑھنا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، دشمن کے تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، تب بھی نماز چھوڑ نہیں سکتے، تب بھی نماز کو ادا کرنا فرض ہے۔ بیمار ہے تو بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی بیمار ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں ہے کھڑے رہ کر پڑھنے کی، معاف ہے؟ معاف نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھے گا مگر پڑھے گا۔ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ لیٹے گا، لیٹ کر پڑھے گا۔ اب اس سے زیادہ آسان صورت اور بھی ہو سکتی ہے۔ لیٹنے کے بعد اب کیا بچتا؟ کیا بچتا؟ صرف مرنا بچتا۔ مر گیا تو انسان سے نماز معاف، ورنہ اس سے اور آسان صورت تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آدمی لیٹ لے، اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے، اس کے علاوہ اور کیا کرے گا بیماری میں؟ اس سے آگے تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ تو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ اس حالت میں اشارے کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ لیکن رمضان جاتے ہی پھر مسجد خالی ہے، رمضان جاتے ہی پھر فجر میں مسلمانوں کی نیند کہاں ہو رہی ہے؟ بستروں میں ہو رہی ہے۔ پورا رمضان لگ رہا تھا کہ مسلمان زندہ ہیں، مسلمان بحیات ہیں، نماز فجر میں اٹھ کر ثبوت دے رہے تھے کہ وہ زندہ ہے،
لیکن جیسے ہی رمضان گیا، عید کا چاند دیکھتے ہی اس دن کی فجر کی حالت کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ کتنے لوگ اس دن کے فجر کے اندر حاضر تھے۔ پھر 1 مہینہ ہم نے پابندی کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی کی تھی، تربیت لی تھی، اٹھنے کی تربیت لی تھی، نماز فجر وقت پر ادا کرنے کی۔ پھر کہاں گئی وہ تربیت؟ پھر وہی حالت ہے ہماری۔ پھر ہم نے کیا سیکھا تھا رمضان سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ اتنی حفاظتوں کے ساتھ شیاطین کو بند کر کے، جنت کے دروازے کھول کر، جہنم کے دروازے بند کر کے، ایک ندا لگانے والے کو بھیج کر کہ لوگوں کے اندر ندا لگاؤ، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہوں کے کرنے والے رک جا۔ جو رمضان کے ہر دن لوگوں کو آواز لگا رہا تھا، اللہ نے متعین کیا تھا وہ فرشتہ، جس کی بنا پر ہم رمضان کے اندر اپنے آپ کو عبادتوں کا پابند بنا لیے تھے۔ رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہی حالت۔ میرے دوستو، نماز ایمان والے کے لیے رب کی مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مصیبت دیکھ لیتے، کسی طرح کی کوئی پریشانی آ جاتی تو کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، حل نماز میں ڈھونڈتے ہیں، نماز ادا کر کے اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے نا کہ لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان پر بادل دیکھتے، بادلوں میں گرج دیکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہاں؟ نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی، اللہ کے نبی یہ تو آسمان پر بادل ہے، بادلوں کی گرج ہے، ممکن ہے اللہ رب العزت بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پتہ پچھلی قوموں کی طرح کوئی عذاب تو نہ ہو اس کے اندر، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہی بادل، یہی گرج موت کا ذریعہ بن جائے، کہیں اللہ عذاب دے کر ہلاک نہ کر دے۔ سورج کو گوہن لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سورج کو ایسے نہ کر دے۔ چاند کو گوہن لگتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے چاند کی ایک کیفیت نہ کر دے۔ ہمارا معاملہ نماز سے اتنی ہی زیادہ لاپرواہی کا ہے۔ نماز کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ نمازی کی اہمیت ہے۔ کوئی 5 وقتہ نمازی ہے، کیا کرتا؟ فرصت میں ہے نمازاں پڑھ رہا، کام تو ہے نہیں، کیا بھی پڑھ لے رہا۔ اور کبھی کبھی بات کا ہوتا ہے معاملہ ایسا، کیا بھی نہیں ہے، ذرا پریشانیاں تکلیفیں رہے تو زیادہ مسجد میں دکھتے ہیں، جیسا تکلیف پریشانی ختم تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ان کو، ارے مسجد یاد کر رہی تم کو بول کر۔ یہ حالت کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے کا دل ہمیشہ کہاں لٹکا رہنا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں۔ پتہ نہیں آج اللہ کے گھر سے کیوں اتنی دوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے کہاں جاتے؟ کہتے اللہ تیرے بارگاہ میں جانے کے بعد گھر جائیں گے۔ مسجد آتے، اللہ کے گھر میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر گھر جاتے۔ آج ہمارا تعلق ہی ٹوٹ گیا ہے۔ رمضان میں لگ رہا تھا کہ ہر مسلمان کا تعلق کہاں جڑے ہوا ہے؟ مسجد سے جڑے ہوا ہے۔ فجر میں نماز پڑھا، گھر گیا، ظہر میں آیا، بات کو دیکھے تو مسجد آدھی بھری ہوئی ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ پھر عصر پڑھ لیا، عصر کے بعد
بعض لوگ کہیں جانا ہے تو گئے، نہ تو پھر افطار کے لیے وہ مسجد ہی کے اندر ہے، پھر یوں گئے نے مغرب کی نماز پڑھ کر، پھر نماز عشاء قیام اللیل کے لیے حاضر ہے، پھر عشاء پڑھ لیے تو بعد کو دیکھے تو لگے ہوئے مسجد کے کچھ کام کاج کے اندر۔ اب کہاں ہوں گے ہمارا یہ معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص کر نوجوان، ان کا گھر کیا تھا؟ مسجد تھا۔ جو صحابہ غیر شادی شدہ ہوتے، جن کی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتے، وہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد نبی کے اندر رہتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ دین سیکھے، رات میں یہی آرام کر کے نماز فجر ادا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھے۔ اس لیے اکثر نوجوان مسجد نبی کے اندر، شادی ہوتی تو پھر اپنا گھر بتاتے، گھر کے لیے جاتے۔ لیکن آج بتاؤ خود نوجوانوں بھی ذرا اماں بوا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، کہاں گیا تھا تو مسجد میں، کہاں تھا مسجد میں، ایک آدھ بار رہ کر دکھا کر اس کے بعد کام ہی جو کام بولو تو مسجد بولو تو کام ختم۔ اس طرح کا بھی بعض نوجوان استعمال کر رہے ہیں مسجد کے نام کا۔ میرے دوستو، نماز فرض، جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ وہ کافر بن رہا ہے۔ کسی مسلمان کو احساس نہیں ہے اس کا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، جو جانتے بوجھتے کہ اس پر نماز فرض ہے، اذان ہو چکی ہے، ابھی نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا یہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، کفری عمل ہے۔ احساس نہیں ہے، خالی رمضان کے اندر ہم احساس کر لیے لیکن اب نہیں ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، رواہ الترمذی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو عہد ہے، ہم میں اور کفار میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، اہل ایمان کون ہے، اہل کفار کون ہے، اگر یہ جاننا ہے، اس کی کوئی علامت ہے، اس کا کوئی عہد اور پیمانہ ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جو نماز نہیں پڑھا، کافر ہے، پڑھ لیا تو ایمان والا۔ کفار سے ہٹ کر اگر کسی کو جاننا ہے کہ مومن ہے تو وہ کہاں جانا جائے گا؟ نماز پڑھنے پر جانا جائے گا، ورنہ کیا ہے؟ داڑھی تو سادھو سنت بھی چھوڑتے ہیں، سادھو سنت بھی داڑھی چھوڑتے ہیں۔ کیا داڑھی کا چھوڑنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ظاہری پہچان کے لیے سادھو سنت بھی تو داڑھی چھوڑتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں۔ چلو داڑھی کاٹے تو کیا مسلمان؟ کئی سارے نان مسلم بھی داڑھی کاٹتے ہیں۔ کرتا پائجامہ پہنے تو مسلمان، بہت سارے ہندو بھائی بھی کرتا پائجامہ پہنتے ہیں۔ پینٹ شرٹ پہنے تو مسلمان، پینٹ شرٹ تو کئی نان مسلم بھی پہنتے۔ اب ان میں اگر کسی کو فرق کرنا ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ میرے دوستو، کفار کی مشابہت سے اگر بچانا اپنے آپ کو تو کیا کرنا ہوگا؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ کافروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ کبھی انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایمان والے کو تو کافر ہے بول کر بول دیے، اگر ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی کسی کو بول جائے تو کافر ہے،
خاموش بیٹھے گا وہ؟ برداشت کرے گا؟ کتنے ہنگامے ہو جائیں گے، کتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نماز چھوڑ رہا، خود بخود بن رہا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کافر ہو گیا، نماز کا تارک ہے تو وہ کافر ہو گیا، کفری عمل اس سے اظہار ہو گیا، کفری عمل کا سرزد اس سے ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے، اس کے اس عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تو اس کے عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا تھا تو صحابہ اس عمل کو کفر سمجھتے تھے۔ شقیق ابن عبداللہ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں شقیق ابن عبداللہ التابعی المتفق علی جلالتہ رحمہ اللہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غیر الصلاۃ۔ شقیق ابن عبداللہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کئی صحابہ سے ملاقات کیا، صحابہ کے معاملات، صحابہ کی صحبت اختیار کی۔ جب میں صحابہ کے ساتھ تھا تو صحابہ میں سے کوئی بھی کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتا تھا سوائے نماز کے۔ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو صحابہ سمجھتے تھے کہ اس نے کفر جیسا عمل کر لیا۔ اتنی تنبیہوں کے باوجود، اتنی تاکید کے باوجود پھر بھی مسلمان نمازوں سے دور ہے، خاص کر اس عبادت سے اپنے آپ کو بہت دور رکھے گا۔ فرض نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، جمعہ کا بدل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی جمعہ میں نہیں آ سکا اس کے بدلے میں کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا۔ اگر ظہر نہیں پڑھا تو اس کا کوئی بدل ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو کفری عمل ہے، بھول گیا تھا تو یاد آتے ہی ادا کرنا اسی ظہر کو، سو گیا تھا تو پھر اٹھتے ہی اسی ظہر کو ادا کرنا ہے۔ لیکن جمعہ سے سو گیا، نماز جمعہ ادا نہیں کر سکا، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، اڑ گیا، تو کیا کرے گا؟ جمعہ ادا کرے گا؟ ظہر ادا کرے گا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جمعہ ادا کرے گا؟ ظہر ادا کرے گا۔ تو فرض نماز اتنی اہم ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو۔ روزہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا بیماری کی بنا پر تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ نماز کا بھی کوئی فدیہ ہے کیا؟ اگر نماز نہیں پڑھ سکتا، بہت بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، کتنا بیمار رہیں گے آدمی؟ ایک کوما کی حالت ہے، اگر اتنا بیمار ہے، بے ہوش ہے، ہوش ہی نہیں ہے تو معاف۔ کتنا بھی بیمار ہو، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، سر پڑ جائے، سخت سے سخت بخار آ جائے، جاڑا لگا ہوا ہے، تو بھی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ غسل کی ضرورت ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، وضو کی ضرورت ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، مگر نماز پڑھے گا۔ آخر اس قدر اہم عبادت کی لاپرواہی ہمارے پاس آخر ہے کیوں؟ رمضان میں واقعتاً لگ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم مسلمان جاگ گئے ہیں، اب پورا سال اسی طرح سے یہ عبادتوں میں رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، پھر وہی حالت ہماری لوٹ آئی۔ ہم نے رمضان سے سیکھا نہیں ہے، آخر کیوں کر رہے تھے ہوں گے ہم لوگ؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے؟ فجر میں کیوں اٹھ رہے ہوں گے آخر؟ کھانے کے واسطے خالی؟ اب کھانا نہیں کھانا ہے تو اٹھ رہے نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بلکہ اٹھ رہے تھے۔ اب سحری بھی نہیں، روزہ بھی نہیں لیا تھا، کیا کرو؟ سو جاؤ۔ آدمی سحر میں نہ اٹھے ٹھیک ہے، لیکن نماز فجر کو تو اٹھنا پڑے گا۔ کھانا
کھانے کے لیے اٹھنا وہ روزے کے لیے تھا، نماز کے لیے نہیں تھا کھانے کا معاملہ۔ نماز تو ہر دن فرض ہے، ہر دن نماز فجر کے لیے انسان کو اٹھنا ہے، لیکن وہی کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کی اس عادت کو ہم بھلائیں نہیں، رمضان کی اس تربیت کو اگلے رمضان تک، پھر اگلے رمضان میں پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کی پھر سے تربیت۔ ہم رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، اسی کے ساتھ قیام رمضان، صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز، قیام اللیل، اس کی بھی ادائیگی ہوئی کہ رمضان کے بعد وہ نماز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ نماز فرض تھی، آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے بعد بھی پڑھتے تھے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ ہماری طرح معاملہ نہیں کہ رمضان میں پڑھ لیا، رمضان کے بعد پھر کبھی ادا ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض تھی، ماہ رمضان میں بھی آپ ادا کرتے اور رمضان کے بعد بھی ادا کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جو نماز رمضان میں قابل فضیلت ہے، قابل فضیلت ہے، اللہ نے اس کی فضیلتیں رکھی ہے، برکتیں رکھی ہے، عام دنوں میں بھی اس کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینوں کے ہیں، شہر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مہینے قرار دیے، کس کو؟ حرمت والے مہینوں کو۔ کون کون سے مہینے حرمت والے؟ ابھی شوال گزر جائے گا چند دنوں میں، اس کے بعد حرمت والے مہینوں کا آغاز ہوگا۔ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہے، اور ایک مہینہ رمضان شعبان سے پہلے گزر گیا، کون سا؟ رجب کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے، کسی مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنا چاہتا ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اگر اللہ کو مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے اگر کوئی روزے، تو وہ کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینوں کے روزے۔ اور فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کی مزید عبادت کرنا چاہتا ہے کہ اس فریضے کے بعد اس جیسی اور کوئی عبادت کرے، تو وہ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ رمضان میں تو ہم ادا کر لیے، رمضان کے بعد پھر رمضان تک یاد بھی نہیں آتی ہے۔ گھنٹوں ہمارے نوجوانوں کے کٹوں پہ برباد ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ غیبت، چغلی، برائی کر لیتے بیٹھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت نہیں گزرے گا۔ اللہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اس طرح سے جوانی کو برباد کریں۔ جوانی کی عمر بڑی خاص عمر ہے، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جہاں عمر کے لیے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، بطور خاص اس عمر میں، اس زندگی کے اندر جو جوانی کا عمر ہے، جوانی کا حصہ ہے، اس کے تعلق سے بطور خاص اللہ سوال کرے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں کھپائی، الگ سے جواب دینا ہوگا۔ اس جوانی کا حساب الگ سے دینا ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس لیے میرے دوستو، ماہ رمضان تو گزر گیا، لیکن دوسرے مہینے آئیں گے، خاص کر حرمت والے، اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یہ فرض نماز کے بعد افضل نماز ہے، اس کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح میرے دوستو، کچھ دن ہوتے ہیں جن میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام عمل الصالح فیها احب الی
من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منه بشيء. رواه البخاری. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی نیک عمل جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہو. آدمی سال کے پورے مہینوں میں جس دن بھی کوئی اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے نیک عمل ہے، اللہ پسند کرتا ہے. لیکن جتنا پسندیدہ ان دنوں میں کرنا اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے. وہ دن کون سے ہیں؟ وہ ایام کون سے ہیں؟ ایام العشر، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ابھی ذوالقعدہ جائے گا نہیں، ذوالحجہ آئے گا. سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ آفر پہ آفر دے رہا ہے کہ کرو، یہاں کچھ کرو، اس مہینے میں کچھ کرو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے رہو. تو پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ. وہ کون؟ ایام العشر، ماہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ؟ اللہ کے نبی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ بہت بڑا عمل ہے نا جہاد. جہاد بولے تو آج پسینے نکلتے ہیں خالی نام سن کر سامنے والے کے بھی اور نام سن کر ہمارے بھی. صاحب جہاد کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ چھوڑو، ملک کے حالات کیا ہے، معاملات کیا ہے. جہاد کوئی دہشت گردی نہیں ہے، جہاد کوئی آتنکوادی نہیں ہے، جہاد کوئی فساد فی الارض نہیں ہے، جہاد کوئی ناحق قتل نہیں ہے، جہاد کسی کے ناحق جان لینے کا نام نہیں ہے. جہاد امن و شانتی کو لانے کا نام ہے. جہاد زمین پر فساد کو ختم کرنے کا نام ہے. جہاد زمین سے شرک اور کفر کو خاتمے کا نام ہے. جہاد ظالموں کو ظلم سے روکنے کا نام ہے. جہاد ایک اللہ کی عبادت ہو اس کے لیے کاوش اور کوشش کا نام ہے. اور جب بندہ اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، اور اگر اس کی جان کام آ جاتی ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ آسمان پر اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے بَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے اس کا، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، مگر وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شہید کی روح نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی پرندوں کے جسم میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے. عام لوگوں کی موت ہوتی ہے، ان کی روحیں نیک ہے تو علیین میں، بد ہے تو سجلین میں، لیکن جب شہداء کی روحیں نکلتی ہے تو یہ کہاں؟ جنت کے پرندوں کے جسموں میں چلی جاتی ہے. وہ پرندوں کے جسموں میں زندگی گزارتے ہیں اور جنت کے جہاں جس درخت پر چاہے جہاں چاہے بیٹھتے ہیں، جو کھانا ہے کھاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ رب عند ربہم یرزقون. تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں ان کے رب کے پاس روزی دی جاتی ہے، رزق دی. یہ پرندے بن کر رب کا رزق کھاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے، کیا ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل نہیں ہے. مگر کسی کو اس کا بھی احساس نہیں ہے. ایام ذی الحجہ آ بھی جائیں گے، چلے بھی جائیں گے، اس کا احساس تک ہمیں نہیں رہے گا.
زندگی میں کتنے بار آئے اور کتنے بار چلے گئے. ہاں ایک مجاہد کا عمل ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل ہو سکتا ہے جو جاتے ہوئے نہ مال دیکھا نہ بال بچے دیکھا نہ جان کی پرواہ کی. جو مال تھا رب کی راہ میں لٹانے کے لیے لے کر نکلا, بال بچوں کو چھوڑ کر نکلا اور اللہ کی راہ میں لڑتا گیا, یہاں تک کہ جان بھی کام آ گئی, مال بھی کام آ گیا. فلم یرجع منہ ذلک شیئا, رتی کے برابر بھی کوئی چیز واپس نہیں آئی. ایسا کوئی آدمی ہے اس کا یہ عمل جس نے جان بھی لٹا دی مال بھی لٹا دیا رب کی راہ میں, اس کا عمل ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے سے افضل ہو سکتا ہے. تو کتنے بڑی اہمیت کے اعمال ہے جب یہ دن ایام آئیں گے. اسی طرح میرے دوستو ہم نے ماہ رمضان کے تو روزے رکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دیتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ اور 6 رکھ لو. کیا ہوگا فائدہ؟ سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. کیا ہے وہ آفر؟ 1 کا 30 ہے. سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 12 مہینے. روزے کتنے ہیں؟ 6. 1 مہینے کے تو ہم پورے روزے رکھ لیے ماہ رمضان کے, اب 6 رکھ رہے ہیں. تو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں کو رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سال بھر روزے رکھنے کا اجر مل جائے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. رواہ مسلم. مسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ اس کی مطابعت میں شوال کے 6 روزے رکھ لیے, سال بھر روزے رکھنے کا اجر مل جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ 3 دہائے 30 ہے کیا نہیں؟ الحسنۃ بعشر امثالھا. ایک نیکی کا اجر اللہ کم سے کم کتنا دیتا ہے؟ کتنا؟ 10 تک. ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نیکی کا 10. الحسنۃ بعشر امثالھا. تو 3 روزے رکھ لیے ہم, کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے کیا نہیں ہو گئے؟ 1 کا 10 30 ہو گئے, اور 3 دہائے 30. پورے رمضان کے روزے تھے, وہ سال کے 10 مہینے کے روزے ہو گئے. اس کے ساتھ بچے تھے کتنے؟ 2 مہینے. 6 روزے شوال کے رکھ لیے, وہ 2 مہینے بھی کور ہو گئے. 12 مہینے سال کے رمضان کے روزے اور 6 روزے مزید رکھ لینے سے سال بھر کے روزوں کا اجر مل گیا. کصیام الدہر. پورا سال وہ روزے رکھ کر ہی زندگی گزارے گا. گزار لیا, نام اعمال میں لکھا جائے گا. کس کے لیے لکھا جائے گا؟ جو رمضان کے روزے پورے رکھ لیے تھے, پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تھے. بڑا عجیب معاملہ ہے. کبھی کبھی رمضان کے 30 تو ہو جاتے ہیں, لیکن یہ 6 بڑا پریشان کرتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے. عید کے دن سے چالو کرتے تھے, دوسرا دن آتے کہ آج عید کھا لیے پی لیے, پھر اس کے بعد دوسرے دن سے سحری چالو. کیا بھی نہیں جانتے بھائی اتنے دن بند ہے کاروبار, ذرا ادھر ادھر جانا اور 6 دن بند رکھ دے. پھر بہت سارے لوگ ذرا ایکسٹرا کر لیتے ہیں. 6 دن ہونے کے بعد ارے اب چھوٹا خطبہ کر لیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں نہ بھائی سو معاملہ چھوٹے خطبے کے بعد کے دے. چھوٹا موٹا خطبہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ لہذا بول بول کر ہی لوگوں کو لگا سمجھا دے رہے ہیں کہ یہ 6 روزے رمضان کی عید کے فوراً بعد رکھے تو ہوتے 6 دن. ارے اب کہ شوال کے روزے وہ پہلے بھی رہنا ہوتا شروع میں. اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے کہ شروع میں رکھے تو شوال کے روزے ہیں, شوال کے روزے شروع میں نہیں رکھے تو گئے. نہیں, پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے 6 روزے.
شروع میں رکھنا بول کے ضروری نہیں ہے، ایک ایک کر کے پورے مہینے میں 6 کر لے تو بھی چلے گا، مسلسل کرے تو بھی چلے گا، ہفتے میں 1 کر کے بھی پورے کرے تو چلے گا، جیسا بھی ہے پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو کافی ہے، فضیلت مل جائے گی۔ لیکن کس کو ملے گی؟ جو پہلے رمضان کے پورے رکھ لیا تھا، بلا عذر کے رمضان میں چھوڑ دیا تھا، نہیں مل سکتی اس کو یہ فضیلت۔ بیمار تھا، چھوڑ گئے، پہلے وہ چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کرے گا، رمضان کمپلیٹ، پھر شوال کے روزے۔ سفر پر گیا تھا، چھوٹ گئے تھے، تو پہلے سفر میں چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کرے گا، پھر 6 روزے، ملے گی یہ فضیلت۔ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، اس کو کوئی فضیلت نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو کتنی فضیلت ہے صرف 6 مزید رکھ لینے کی، لیکن اس میں ہم بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔ یہ 6 رکھ لیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کہتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کہتا ہے بنی آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہے، وہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن روزہ یہ میرا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے روزے کے بارے میں؟ الا الصيام، روزہ تو بندہ رکھتا ہے لیکن وہ میرا عمل ہے، وانا اجزی بھی، میں ہی بدلہ دوں گا اس کا۔ نمازوں کا اجر فرشتے لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات کا اجر فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن روزوں کا اجر کون دے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ دے گا۔ وہ کیا دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ کہتا ہے سیام لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 مرتبہ، کب کب؟ پیر اور جمعرات کو۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ عمل ہے کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں گے؟ آخر کیسی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، نبی کے سارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی کوتاہیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیر کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی پیر کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین قال ذلك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت وانزل علی فیہ، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش پہ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم بھی میلاد النبی مناتے ہیں۔ کیا کر کو مناتے؟ جھنڈے لگا کے، جلوس نکال کے، لائٹنگ لگا کے، وہ بھی گھر کے میٹر سے نہیں، کہاں کے؟ ڈائریکٹ کھمبے سے۔ نبی کی محبت چوری کے کرنٹ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ نبی کی محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ لیڈر کے پاس جائیں گے، صاحب اگلے الیکشن آ رہا ہے، میلاد النبی ہے، کاؤنسلروں کے پاس، لیڈروں کے پاس، گھر گھر چندہ، روڈ پہ جا کر دکان جا کر چندہ، کس کی محبت کے لیے؟ نبی کی محبت کے اظہار کے لیے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کو بولے چندہ، ارے چندہ سمجھ رہے اس کو، لوگوں کو ثواب میں شریک کرنے کے واسطے کر رہے تھے ہم، کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم چاہے تو اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تمام لوگ شریک ہونا بول کر ہم لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ اس کی دلیل۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اپنی میلاد نبی اپنی ولادت کا جشن نہیں منائے، جلوس نہیں نکالے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن پر اللہ کا شکر ادا کیا، کیا کر کے؟ کھیر پوریاں منا کے نہیں، جلسے جلوس کر کے نہیں، جشن منا کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، کہا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی کی پیدائش سے محبت ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیر کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ جتنے محبت کے دعوے دار ہیں کہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا کوئی طریقہ ہے تو صرف پیر کے دن کے روزے کا ہے۔ اب یہ ہر پیر کون کرے گا؟ وہ سال میں ایک بار چلتا، سال میں ایک بار جشن مناؤ، جلوس نکالو، ناچو گاؤ، مزہ بھی آتا، ڈی جے بجتے، ڈی جے پہ ناچے چل رہے ہیں، ناتے چل رہے ہیں، جلوس میں ناچنا چل رہا ہے، جو چاہے کرو، نبی کا نام ہے نا، جشن مناؤ، ناچو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات جب روزے کی آئی تو کہاں سے کریں گے؟ لیکن سچا محب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا، جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر صرف کیا کیا ہے؟ پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے، اور یہی پیر کا دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر قرآن کو نازل کیا گیا، یہی پیر کا دن ہے جس دن مجھے نبوت دی گئی، مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ کتنا اہم ہے پیر کا دن؟ نبی کی ولادت ہوئی، نبی کو نبی بنایا گیا، قرآن کا آسمان سے نزول ہوا، ایک دن میں کتنے کام ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دن اتنا اہم، اتنی اہمیت والا کہ اس دن اللہ نے اتنے بڑے کام کیے، لہذا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کہاں اعمال پیش ہوتے ہیں؟ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جمعرات سے لے کر پیر تک جو اعمال کیے، پیر کے دن اللہ کے بارگاہ میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ دیکھتا، اپنے بندوں کے اعمال کو چیک کرتا ہے، کتنے دنوں میں میرے بندوں نے کتنے نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ پھر اس کے بعد پیر گیا، پیر سے لے کر منگل سے لے کر جمعرات تک جو اعمال ہوئے، جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل میری رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا سیام لی، روزہ میرے لیے ہے۔ جس عبادت کو اللہ نے کہا میرے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میرا عمل، میرے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرے نام اعمال میں روزہ بھی ہو۔ مجھے پسند ہے کہ میرے نام اعمال روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود کیا رکھیں گے پیر اور جمعرات کا روزہ؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ نیک نیتی سے ارادہ کرو میرے دوستو، وہ نہیں انشاءاللہ بولو بھائی انشاءاللہ، نہ ہاتھ اٹھو بھائی 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہاتھ اٹھو۔ اب انسان ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا، بتا اوقات ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہا، جہاں بولا وہاں 10 دن کے لیے۔ بعد میں تو بولا کیا رہے تم 10 دن کے لیے لکھا تھے گیج نے؟ ارے وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اٹھایا تھا تاکہ لوگ بھی دیکھ کو ہاتھ اٹھائے بول کر، یہ نہیں۔ جب خالص نیت کے ساتھ آدمی کسی عمل کی نیت کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیت پر بھی اجر دیتا ہے، شرط ہے کہ اخلاص ہو، خالص نیت ہے، ارادہ کیا کہ کرنا ہے، حالات کچھ ایسے ہے کہ نہیں کر پایا، اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر دے دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا احسان تو اتنا ہے بندے پر کہ اگر بندہ گناہ کرنے کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا، نیت بدل دیتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنی نیت کو تبدیل کر لیتا ہے، تو اس گناہ کی نیت کو چھوڑنے کی بنا پر بھی اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ایک نیکی ملے گی۔ اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ اس لیے میرے دوستو، پیر اور جمعرات کا سوچو، سب سے بہتر صوم داؤدی ہے۔ کیا ہے صوم داؤدی؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ کون سا روزہ تھا ان کا؟ ایک دن روزہ، ایک دن کھانا، 15 دن مہینے میں کھاتے تھے، 15 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ہم تو روزے میں سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ رمضان میں جتنا سیل ہوتا ہے دوسرے مہینے میں ہو سکتا۔ کرانے دکان والے سے پوچھو، دودھ کی دکان والے سے پوچھو، فروٹ والے سے پوچھو، کھانے پینے کے جس دکان والے سے پوچھنا ہے پوچھ لیو، جتنا رمضان میں کھاتے ہیں دوسرے دنوں میں مسلمانہ کھاتے کیا؟ حالانکہ رمضان میں رہنا کیا ہے؟ روزہ ہے، بات بھوکے رہنے کی، لیکن سب سے زیادہ کھانا خرچ ہوتا رمضان میں، الگ الگ آئٹم۔ اس لیے بہت سارے نوجوان بول رہے ہیں کہ رمضان پھر کہیں کو نہیں آ رہا، گیاج کے کو رمضان کا تھے، کھانا سونا تھا تو کم، رات بھر کھانا، دن بھر سونا، کام نہ کاج۔ زبردست مسجد میں کولر لگے ہوئے، بعض مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، رمضان ہے بھائی، جہاں روزے دار ہے، اب سو گئے تو ہو گیا ٹائم پر، وہ مسجد کے باہر نکالتے ہیں۔ رمضان میں لا کس نے رہتا تھا مسجد کو؟ ارے نہیں بھائی روزے دار ہے، آرام کر لیتے۔ تو اس لیے بہت سارے بڑے ہو گئے، رہتا تو رمضان اچھا تھا نا، کئی کا روزہ ہے، رات بھر کھانا ہے، دن بھر سونا، پھر افطار میں اٹھے تو کھانا چالو کرنا ہے، اٹھنا افطار کے ٹائم میں عصر کے بعد۔ یہ ہماری حالت تھی کبھی کبھی بعض لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹر بولا ڈائٹنگ کرو، ڈائٹ پلان کرو، بہت اپ ڈاؤن ہو گئی تمہاری باڈی، لیول میں لانے کے لیے ضروری ہے ڈائٹ پلان کرنے کی۔ دوائیاں کھا رہا انسان، کھانے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا، گولیاں کھا رہا، طرح طرح سے کوشش کر رہا ہے، پھر بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر نارمل لائف میں روٹین بنا لے، ایک دن روزہ رہنا ہے، ایک دن کھانا کھا لینا ہے، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے۔ نیت رب کی رضا کی ہو، آفر میں صحت مل جائے گی، دوائیاں کٹ، روٹین ٹیسٹ کٹ، ڈاکٹر کے پاس جانے کا معاملہ ختم، مزے سے زندگی گزر رہی، کوئی معاملہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن کرنے کا ڈاکٹر نے کو بولا تو روزانہ بھوکے رہے، جتنا کھاؤ خالی اتنا کہتے ہیں، 2 نوالے روٹی، 2 نوالے کھانا، پھر اس کے بعد اتنے فروٹ، یہ ٹائم میں یہ ٹائم میں یہ ٹائم میں یہ، پریشان ہے آدمی اپنے آپ کو مینٹین کر کر کے، لیکن رب کی رضا کے لیے روزے شروع کر دے، ایک دن روزہ، ایک دن کھانا، یا پھر پیر اور جمعرات کے روزے، یا پھر مہینے کے 3 روزے، یہ مہینے کے 3 روزے، یہ بھی کیا ہے؟ وہی آفر ہے۔ اگر کہیں 3 روزے رکھ لیا تو کیا ہے؟ مہینے بھر کے روزے رہ لیے ہو، 3 روزے رہ رہا، باقی پورا مہینہ کھا رہا، لیکن اللہ کے پاس کیا لکھا جا رہا ہے؟ روزے دار، کہ پورا مہینہ یہ روزے سے گزار لیا۔ اس سے بڑا کوئی آفر ہوتا؟ پھر بھی کوتاہی کرتا ہے انسان، کرنا کیا ہے؟ صرف 3 روزے رکھنا ہے،
3 روزے رکھ لیا تو مہینہ بھر روزہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام ثلاثۃ ایام من کل الشہر ورکعتان الضحی وَأَلَّا أَنَامَ قَبْلَ أَنْ أُوتِرْ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بول رہے ہیں، اور نبی سے بہتر کوئی دوست ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی 3 کاموں کی۔ پہلا کام یہ کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، دوسرا کام یہ کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں، تیسرا کام یہ کہ میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے حبیب نے مجھے وصیت کیا اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لن ادعوہن ما عشت۔ وہ کہتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، جب تک زندہ رہوں گا چھوڑوں گا نہیں، ان 3 وصیتوں پر میں عمل کروں گا، مترک نہیں کروں گا۔ وہ 3 وصیتیں وہی 3 وصیتیں ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، چاشت کی 2 رکعت، اور وتر پڑھے بغیر نہ سونا۔ سونا ہے تو وتر پڑھ کر ہی سونا، اللہ یہ کہ جو آدمی تہجد پڑھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وتر کو مؤخر کرے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یعنی اس کی پوری جستجو کر کے رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے کے 3 روزے کبھی بھی رکھ لیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دن کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر تم مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ فصم 13 عشرۃ و14 عشرۃ و 15 عشرۃ۔ کیا کرنا؟ مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15، چاند کی 3 تاریخیں، کون سی 13، 14، 15، ان تاریخوں میں روزہ رکھ لینا۔ بہرحال میرے دوستو رمضان گیا، روزوں کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، روزے رکھنا ہے۔ پیر جمعرات کے روزے، مہینے کے 3 روزے، یا پھر رمضان گیا شوال کے 6 روزے، حرمت والے مہینے آئیں گے ان مہینوں کے روزے، یا پھر صوم داؤدی، 1 دن روزہ 1 دن کھانا، اس طرح سے۔ لیکن بہت سارے لوگ، بہت ساری مائیں بہنیں یہ تو کام نہیں کریں گے، لیکن 16 سیدوں کے روزے رکھیں گے۔ 16 سیدوں کے 16 روزے، وہ کون ہے 16 سیدہ نہیں معلوم، ان کو خود کو پوچھو وہ 16 سیدوں کے نام کیا کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کون تو بولے 16 سیدوں کے روزے رکھے تو منت پوری ہوتی ہے۔ روزہ رب کے لیے رکھنا ہے، عبادت رب کے لیے ہے، وہ الصیام لی، اللہ کہتا ہے روزہ میرا ہے، لیکن سیدوں کے لیے کر دیا ہو۔ 16 سیدوں کا روزہ کہتے ہیں، کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک عقیدہ، ذرا غور کریں۔ بہت سارے لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں اس کو، اجر کا، ثواب کا، نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے اہتمام بھی کرتے، احترام بھی، اور 16 سیدوں کے روزے رکھے کرتے فلاں، بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ جو عبادت رب کے لیے ہونی چاہیے تھا وہ غیر کے لیے کی جا رہی ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ ایسے من گھڑت روزے، پتہ نہیں لوگ کس قسم سے رکھیں۔ رہا معاملہ میرے دوستو صدقہ خیرات کا، خالی رمضانی سے نہیں ہے، سال بھر بھی رہنا ہے۔ غریب، مسکین، ضرورت مند سال بھر بھی ہوتے ہیں، دیتے رہنا چاہیے۔ آدمی جو کمائی کما رہا 1/3 تک کی ہمیشہ دے سکتا ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ 100 روپے کما لیا تو 35 روپے تک خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں، غریب کو، مسکین کو، مفلس کو دے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس کو۔ اس سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اتنا خرچ کر سکتا ہے، کم سے کم جو آدمی کی استطاعت ہے، لیکن عادت ہمیشہ بنی رہنی چاہیے۔ رمضان میں ہم خرچ کر رہے تھے، رمضان میں دے رہے تھے، مدرسے والے آ رہے تو دے رہے، غریبوں کو دے رہے،
کہ رمضان کا کٹ بنا کر دے رہا ہے، جو انسان کو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہا ہے۔ اب سال بھر خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، سال بھر بھی خرچ کریں گے، پورا سال بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے رہیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، جب بھی دیتا ہے 2 چیزیں، سمجھ رہے آپ؟ سنگل نہیں، جب بھی دیتا ہے 2 چیزیں خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کو جنت کے ہر دروازے سے کل قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا کوئی ہوگا جس کو واقعتاً جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر تم ہو، تمہیں کل قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، کہا جائے گا ابو بکر یہ دروازہ جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے کھلا ہے۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8۔ 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آواز آئے گی، ابو بکر آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اس دروازے سے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے دنیا میں، نہیں بننا ہے کیا؟ ویسے کیا خوبی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو جنت کے 8 دروازوں سے نہ بلایا جا رہا ہے؟ خوبی یہی تھی، وہ بھی انسان تھے، مگر رب نے جو حکم دیا، نبی کا جو طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر ان کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں۔ جینا ہو تو رب کے فرمان کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ان کا جینا تھا، ان کی زندگی تھی۔ اس لیے جنت کے 8 دروازوں سے انہیں آواز دی جائے گی۔ بہرحال میرے دوستو، ماہ رمضان گزر گیا، شاید اگلے رمضان تک کتنے ہم میں زندہ رہیں گے، کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا۔ پتہ ہے کسی کو؟ اب رمضان کے بارے میں سوچیں گے بھی تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، گیا وہ مہینہ، کاش میں ایسا کرتا تھا، گزر گیا وہ وقت۔ پتہ نہیں اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں کس کس کے موت کا پروانہ دیا جا چکا، ملک الموت کو، میرا، ہم میں سے کس کا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ نے دے دیا ہے کہ کتنے مریں گے یہ سال میں، کتنوں کی موت آئے گی یہ سال میں، یہ ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کیا ہے۔ غنیمت جانو میرے دوست یہ زندگی، ارے ابھی میری عمر کیا ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ موت عمر سے نہیں آتی، موت تو موت ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے، پیدا ہوتے ہوتے دنیا سے چلا جاتا ہے، پیدا ہو کر کچھ دنوں کے بعد چلے جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلے جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلے جاتا ہے، کوئی تڑپ تڑپ کے دنیا سے جاتا ہے، وہ سارا علم اللہ کو ہے۔ موت آئے گی، کچھ نہیں آئے گا میرے دوست ساتھ میں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کیا کرتا کہ مرے تو لے کو جاتا کہ ساتھ کیا آئے گی، کیا جاتا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جاتا۔ انسان خالی ہاتھ ضرور آیا ہے لیکن جاتا خالی ہاتھ نہیں، انہیں بہت کچھ کر کے جاتا، اور جو کرا وہ لے کر جاتا، اور ایسا لے کر جاتا کہ اس کے ساتھ انصاف ہوتا، کبھی کوئی کمی ظلم زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیا لے کر جاتا؟ عمل، اچھائی یا برائی، اس کے یہ اعمال تو اس کے ساتھ جائیں گے، میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے، نیکی اور بدی کے نام اعمال اس کے ہاتھوں کے اندر رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا دنیا سے موت کے مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، وہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد آخرت کی تیاری کرو۔ کیوں؟ وہاں صرف اجر ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی لائف ہے وہ، جہاں موت نہیں آئے گی،
اس لیے اس زندگی کو کبھی برباد ہونے نہ دیں. اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، تھوڑے سے دنوں کے لیے اس زندگی کو کبھی بھی برباد ہونے نہ دیں. کیوں؟ یہ زندگی تو تھوڑے دن ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی کوشش گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.